بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ یہ ایک عالمگیر نفسیاتی اصول ہے کہ کوئی بھی شکاری حملہ کرنے سے پہلے ڈراتا ہے، اور حملہ تبھی کیا جاتا ہے جب شکار ڈر جائے، اور اگر شکار سینہ سپر ہو جائے تو پھر حملہ نہیں کیا جاتا بلکہ کسی مناسب وقت کا انتظار کیا جاتا ہے۔ لاہور اچھرا بازار میں جو واقعہ ہوا، اگر یہ سازش نہیں تو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ یہ ایک بالکل منفی رویہ ہے، لیکن کیا آپ نے غور کیا کہ ہر کوئی اس واقعے کی بات کر رہا ہے، اور الیکشن میں ہوئی دھاندلی اور چیف جسٹس کے قادیانیوں کے لیے کیے گئے اقدامات نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں؟ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پولیس بھی فوراً پہنچ گئی اور اس کو بچا لیا گیا؟ اس واقعے کے فوراً بعد سوشل میڈیا پر ایک منظم کمپین چلائی جا رہی ہے اور اسلام اور مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فیس بک پر بہت سی پوسٹوں پر ایک ہی آدمی کے ایک ہی طرح کے کمنٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور یہ کمنٹ دراصل پاکستانیوں کو جاہل ثابت کرنے کے لیے بنائے گئے لطیفوں پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ مشتاق یوسفی صاحب سے ایک شیخ نے کہا کہ مسلمان تو ہم بھی ہیں، لیکن آپ تو کلمہ پڑھ کے زیادہ ہی بولے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک خاتون نے سعودی لباس شالک پہنا ہوا تھا جس پر عربی میں لکھا ہوا تھا حلوہ۔ عربی میں حلوہ کا مطلب ہے سویٹ یا پیارا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا اور ان کو لگا کہ شاید یہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے، تو انہوں نے اس لڑکی کو ایک دکان میں بند کر دیا اور شدید بدتمیزی بھی کی۔ اگر بر وقت پولیس آ کر مداخلت نہ کرتی تو ہو سکتا تھا کہ وہ اس کو قتل کر دیتے اور جلا بھی دیتے۔ اس واقعے سے تین طرح کے تاثرات دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلا، پاکستانیوں میں جاہلیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، پاکستانی بہت جنونی قسم کے لوگ ہیں۔ اور نمبر تین، اس جاہل ہجوم سے کوئی بھی محفوظ نہیں، آپ بھی نہیں۔ آپ کو بھی کوئی ہجوم توہین مذہب کا لیبل لگا کر قتل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید سنیے، دو عربی آپس میں لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو گندی گندی گالیاں دے رہے تھے۔ پاس سے ایک پاکستانی گزرا تو اس نے کہا میری ماں کے لیے بھی دعا کریں۔ پاکستان میں ایک جگہ لکھا تھا کہ یہاں پہ پیشاب کرنا منع ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ باز نہیں آتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد کسی آدمی نے وہاں عربی میں لکھ دیا کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے۔ اب اس سے صاف ستھری جگہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں۔ ایک پاکستان پہلی دفعہ دبئی گیا تو اس کی جہاں بھی نظر پڑتی وہ سگریٹ کی ڈبیا کو اٹھا کر اس پہ لکھی عربی کو چوم کر ایک اونچی جگہ پہ رکھ دیتا۔ کچھ دن بعد اس پاکستانی کو کسی نے بتایا کہ جس چیز کو تم بڑی مقدس عبارت سمجھ کے چوم رہے ہو وہ گولڈ لیف لکھا ہوا ہے۔ پاکستانی وہ لوگ ہیں جو سعودی عرب میں جا کر بیت الخلاء کو بھی چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھ لیں کہ اسی طرح کے کمنٹس کیے جا رہے ہیں، اور ایک خاص منظم ذہن سازی کی جا رہی ہے جس کے تین مقاصد ہو سکتے ہیں۔ پہلا، مارچ میں بہت سی لبرل آنٹیوں نے عورت مارچ کرنا ہے، شاید اس کے لیے پہلے سے ایک ذہن تیار کیا جا رہا ہو کہ دیکھیں جی پاکستانی تو ہے ہی جاہل۔ یا پھر یہ سب کچھ چیف جسٹس کے قادیانیوں کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر سے نظریں ہٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور تیسری بات بہت ہی خطرناک ہے اگر اس کو اس اینگل سے دیکھا جائے کہ اگر یہ عربی دیکھ کر کوئی آواز نہ اٹھائی جاتی تو اگلی دفعہ ایک لفظ نہیں بلکہ پورا ایک فقرہ لکھا جاتا، گو کہ وہ آیت یا حدیث نہ ہوتی، اور اگر اس پر بھی آواز نہ اٹھائی جاتی تو تیسری دفعہ بالکل آیت یا حدیث ہی لکھی جاتی، اور جب اس پر بھی آواز نہ اٹھائی جاتی تو کہا جاتا دیکھیں جی اب مسلمانوں سے دین نکل چکا ہے اور ان میں اسلاف والی کوئی بات نہیں رہی۔ یہ سب لطیفے ہی صحیح، لیکن جس چیز کو آپ جہالت اور انتہا پسندی سے جوڑ رہے ہیں، یہ جہالت اور انتہا پسندی نہیں بلکہ قرآن کی زبان اور قرآن کی زبان کے دیس سے لوگوں کی اندھی اور بے لوث محبت ہے۔ لوگ عربی زبان کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ قرآن کی زبان ہے، اور عربیوں سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پیارے نبی آئے اور قرآن انہی کی زبان میں اترا۔ اور خدا کی قسم قرآن سے یہی محبت، یہی جذبہ اور یہی شدت دجالی قوتوں کو ہضم نہیں ہو رہا۔ وہ گاہے گاہے چیک کرتے ہیں کہ ابھی دبوچنے کا وقت ہوا یا نہیں،
کیونکہ یہ ایک عالمگیر نفسیاتی اصول ہے کہ شکاری حملہ کرنے سے پہلے ڈراتا ہے، اور حملہ تبھی کیا جاتا ہے جب شکار ڈر جائے۔ اور یاد رکھیے، دجالی فتنے سے یہی سادہ جذباتی لوگ بچیں گے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا انکار کریں گے، اور ان کو جاہل کہنے والے دیسی لبرل دجال کا آسان شکار ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دجالی فتنے اور دجال سے محفوظ فرمائے، آمین۔